بسم اللہ فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل ہے مولانا مطلق اور مقید کے بارے میں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے مولانا کہ بحث چل رہی ہے وضع کے اعتبار سے بھائی، تو وضع کے اعتبار سے کتنی قسمیں تھی لفظ کی؟ 4، خاص، عام، مشترک اور تو ابھی خاص اور عام کا ذکر ہوا ہے، ابھی مشترک اور مؤول باقی ہیں۔ درمیان میں یہ مصنف مطلق اور مقید کو کیوں لے آئے بھائی؟ سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں لے آئے؟ تو جواب یہ مولانا کہ یہ مطلق اور مقید خاص کی قسمیں ہیں، خاص کی قسمیں ہیں، اس لیے خاص اور عام کے فوراً بعد کس کو ذکر کر دیا؟ مطلق اور مقید کو ذکر کیا، مشترک اور مؤول کو ابھی ذکر نہیں کیا بھائی۔ تو خاص اور عام چونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ان کو اکٹھا ذکر کیا بھائی، پھر فوراً ہی آگے خاص کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ اور نیز مولانا مطلق اور مقید کی چونکہ ان کے احکام کثیر ہیں بھائی، احکام کثیر ہیں، اور ان کی ابحاث ہیں، مستقل ابحاث مولانا، اس لیے الگ فصل بنائی کہ ان کے احکام کیا ہیں؟ کثیر ہیں، اور ان کی ابحاث کیا ہیں؟ مستقل ابحاث ہیں ان کی، تو ان کو باقاعدہ الگ فصل لا کر ان کو ذکر کیا۔ مطلق کسے کہتے ہیں؟ مقید کسے کہتے ہیں مولانا؟ یاد رکھو، مطلق وہ ہوتا ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو گئی۔ مطلق وہ ہے جو صرف ذات پہ دلالت کرے، اس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو، یعنی وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو، یعنی وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو، کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو۔ جیسے رجل، جیسے حیوان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو صرف کس پر دلالت کرے؟ ذات پر دلالت کرے، اس میں کوئی اور وصف ملحوظ نہ ہو، یعنی کسی وصف کے ساتھ وہ موصوف نہ ہو رہا ہو، کسی قید کے ساتھ وہ مقید نہ ہو۔ اب بتائیے رجل کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ذات پہ۔ کوئی صفت ہے ساتھ؟ نہیں۔ کوئی قید ہے؟ نہیں۔ حیوان صرف کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ذات پر۔ اس میں کوئی وصف ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی وصف نہیں، کوئی قید نہیں۔ اور مقید وہ ہوتا ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ وصف زائد پر دلالت کرے، جو ذات کے ساتھ ساتھ وصف زائد پر دلالت کرے، یعنی ذات کے ساتھ وہاں وصف بھی ملحوظ ہو، یعنی ذات کے ساتھ وہاں وصف بھی ملحوظ ہو۔ یعنی وہ موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ، یا مقید ہو کسی قید کے ساتھ، یعنی وہ موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ اور مقید ہو کسی قید کے ساتھ۔ جیسے مولانا رجل شریف، رجل، اب کیا ہوا مولانا؟ دیکھو پہلے رجل کیا تھا؟ مطلق تھا، اس میں کوئی وصف۔ اب کیا ہوا؟ یہ مقید ہو گیا صفت کے ساتھ، رجلون تو شریف۔ اب اس کا اطلاق ہر آدمی پہ نہیں ہو سکتا، صرف اس پہ ہوگا جس میں شرافت والی صفت پائی جائے۔ یا جیسے حیوان ناطق مولانا، پہلے حیوان مطلق تھا، ہر حیوان کو کہہ سکتے تھے، لیکن اب یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ ناطق کے ساتھ۔ صرف کس کو کہیں گے؟ انسان کو کہیں گے، جو ناطق ہوگا مولانا، غیر ناطق کو نہیں کہیں گے۔ تو یہ مقید ہے۔ صفت بھی کیا ہوتی ہے مولانا؟ قید ہوتی ہے۔ دیکھو قید آنے کی وجہ سے اس کا دائرہ
دلالت کم ہوا مولانا خاص. اب اوصاف کے ساتھ لحاظ رکھا جائے گا بغیر اوصاف کے نہیں. اچھا جی اب مطلق کا حکم کیا ہے یاد رکھو بھائی. دیکھیے کتاب میں خود آ رہا ہے مولانا فصل فی المطلق والمقید. یہ فصل ہے مولانا مطلق اور مقید کے بارے میں. ذهب اصحابنا گئے ہیں ہمارے اصحاب یعنی ہمارے فقہا. یعنی کس کے فقہا مولانا؟ احناف کے. ہمارے فقہا احناف کے فقہا گئے ہیں الی اس بات کی طرف کہ ان المطلق یہ حکم شروع ہو گیا کہ ان المطلق من کتاب اللہ تعالی کہ کتاب اللہ کے جو مطلق ہے مولانا کتاب اللہ میں سے اذا امکن العمل باطلاقه جب تک ممکن ہو عمل اس کے اطلاق پر اس کے اطلاق کے ساتھ اس پر عمل جب تک ممکن ہو عمل اس کے اطلاق کے ساتھ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تو اس پر زیادتی کرنا خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو مطلق پر جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو اس کو مقید نہیں کیا جائے گا بھائی. خبر واحد اور قیاس کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو اس کا وصف اطلاق کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. یہ تو کیا بن جائے گا؟ مقید بن جائے گا. تو آپ نے وصف اطلاق کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. کیا کر دیا بھائی؟ کتاب اللہ میں تو ایک چیز مطلق آئی تھی مقید آئی تھی نہیں. اور جب تک اطلاق کے ساتھ عمل ممکن ہے اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید کیونکہ اگر آپ مقید کریں گے تو کتاب اللہ ہے قطعی اور یہ قسم کس کی ہے؟ مطلق مقید خاص کی. تو جو خاص کا حکم ہے وہی اس کا حکم. اور خاص کیا ہوتا ہے مولانا؟ قطعی. تو یہ مطلق کیا ہے؟ اس پر وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا کیا ہے؟ قطعی ہے. وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا قطعی ہے. اب اگر آپ اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں جو ظنی ہیں جو کیا ہیں تو دیکھو کہ اس کے وصف اطلاق کو آپ نے گویا ختم کر دیا منسوخ کر دیا. کس کے ساتھ؟ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ. اور قطعی کو ظنی کے ساتھ منسوخ نہیں کیا جا سکتا. حکم سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ کیا حکم ہوا بھائی مطلق کا؟ جب تک وصف اطلاق کے ساتھ اس پر عمل ممکن ہے اس پر خبر واحد یا قیاس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو مقید اس کے ساتھ اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی. ورنہ تو کیا لازم آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ کے سے جو وصف اطلاق ثابت ہو رہا ہے اس وصف اطلاق کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ منسوخ کر رہے ہیں. اور وہ تھا قطعی اور خبر واحد اور قیاس ہے ظنی اور ظنی کے ساتھ قطعی کو منسوخ کرنا جائز نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ بألفاظ دیگر آسان لفظوں میں ضابطہ یاد رکھو. اسی طرح مقید المطلق یجری علی اطلاقہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. المطلق یجری علی اطلاقہ. اور اسی طرح مقید ہے المقید یجری علی تقییدہ. المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ. جلدی جلدی لکھو بھئی آپ بہت آہستہ لکھتے ہیں آپ لوگ. المطلق یجری علی اطلاق کی کیا معنی مولانا؟ مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر اور مقید جاری ہوگا اپنی تقیید پر. قید کے ساتھ ہی اس پر عمل کیا جائے گا. اور مطلق پر جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہے تو وصف اطلاق کے ساتھ ہی اس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا. اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا. دیکھیے مثالیں آئیں گی آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. جب تو کہتے ہیں اذا امکن العمل باطلاقہ جب تک ممکن ہو عمل کرنا وصف اطلاق کے ساتھ فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز تو زیادتی کرنا اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز نہیں.
مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے فاغسلوا وجوہکم. جی بھائی قرآن میں آیت وضو ہے، کس طرح ہے بھائی؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. بھائی ٹخنوں، تو دیکھو ہمارے نزدیک وضو کے فرائض کتنے ہوئے؟ 4. چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا. یہ فرض ہے ہمارے نزدیک 4. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مولانا آگے آ رہا ہے نیت اور ترتیب. ان کے نزدیک نیت کرنا بھی فرض ہے وضو میں. نیت کی تو وضو ہوگا، نیت نہ کی تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح ترتیب سے کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ان کے نزدیک فرض ہے. کہ جس طرح کتاب کے اندر کتاب اللہ میں پہلے چہرے کا ذکر ہے، پھر ہاتھوں کا ذکر ہے، پھر سر کے مسح کا ذکر ہے، پھر پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، یہ بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فرض ہے. تو دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ نیت کہاں سے ثابت کی؟ انہوں نے حدیث سے ثابت کی، خبر واحد سے. ترتیب انہوں نے کہاں سے ثابت کی؟ حدیث سے ثابت کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث سے ثابت کی. جیسے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے بھائی، نیتوں پر ہے. تو معلوم ہوا نیت بھی کیا ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، معلوم ہوا اس کے اندر نیت کا کرنا فرض. جی اچھا. اور پھر ترتیب کہاں سے؟ ترتیب بھی ایک حدیث سے انہوں نے ثابت کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے مگر اسی کے ساتھ، یعنی اسی طرح کے وضو کے ساتھ. اس طرح وضو کرو گے تو اللہ نماز قبول فرمائیں گے، ورنہ نہیں. اور کہتے ہیں وہ وضو ترتیب سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا تھا؟ معلوم ہوا بغیر ترتیب کے بھی وضو کر لو گے تو وہ قبول نہیں. تو معلوم ہوا نیت بھی فرض ہے وضو میں، اور ترتیب بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جی نیت اور ترتیب نظر آیا آپ کو عبارت میں بھائی؟ آگے آ رہا ہے والموالات. موالات کہتے ہیں پے در پے کرنا مولانا، پے در پے کرنا، یعنی ایک عضو ابھی خشک نہ ہوا ہو کہ دوسرا عضو بھی دھو لو بھائی، یعنی کہ ایک خشک ہو جائے پھر دھو لو. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں پے در پے کرنا بھی فرض ہے. یہ کس کے نزدیک فرض ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ. نیت اور ترتیب کے امام شافعی رحمہ اللہ. اور موالات کس کے نزدیک فرض بھائی؟ امام مالک رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے پاؤں پر تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی. بھائی وضو کر لیں تو جس جگہ پر اگر پانی نہ لگا ہو وہ ذرا الگ نظر آ رہی تھی بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو پتہ چل رہا تھا اس جگہ پر پانی لگا ہی نہیں ہے پاؤں کے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ جاؤ بھائی جا کر اس شخص سے دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ کیا کرو؟ نماز پڑھو. بھائی آپ کے وضو بھی نہیں ہوا، نماز بھی. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا پے در پے دھونا فرض ہے. ایک عضو خشک ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا عضو دھونا. اس لیے کہ اگر پے در پے دھونا فرض نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام صرف یہ فرماتے یہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے یہ دھو لو جا کر. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ دوبارہ وضو کرو. کیوں سارے کا؟ کیونکہ باقی اعضاء خشک ہو چکے تھے، اور اس وضو میں شرط ہے کیا؟ معلوم ہوا شرط ہے، فرض ہے کیا؟ کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے کیا کر لو. تو اس حدیث سے انہوں نے کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ پے در پے دھونا بھی فرض ثابت کیا.
اچھا، اور بسم اللہ کے بارے میں یہ امام داؤد ظاہری گزرے ہیں مولانا، ایک امام داؤد ظاہری، وہ فرماتے ہیں وضو میں بسم اللہ کا پڑھنا فرض، جس میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہو۔ حدیث کیا ہے مولانا؟ حدیث ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس پر، یعنی بسم اللہ کو نہ پڑھو۔ وضو کے شروع میں جس نے بسم اللہ نہ پڑھی وہ فرماتے ہیں اس کا وضو ہی۔ اب تو دیکھیے مولانا، امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب اللہ ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق دھونے کا حکم آیا ہے، کتاب اللہ میں نیت کا ذکر ہے نہیں، ترتیب کا ذکر ہے نہیں، موالات پے در پہ دھونے کا ذکر ہے نہیں، اسی طرح مولانا بسم اللہ کا ذکر ہے، تسمیہ کا ذکر ہے نہیں، تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے، اور آپ خبر واحد کے ذریعے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مقید کر رہے ہیں، تو گویا آپ کتاب اور اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہے۔ وصف اطلاق کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کس سمجھ میں آیا؟ وہ عمل ہو سکتا ہے بھائی، بغیر نیت کے کرو یا نیت کے ساتھ کرو، جیسے مرضی، ترتیب سے کرو بغیر ترتیب کے کرو، اور پے در پہ کرو یا پے در پہ نہ کرو، ایک وضو خشک ہو جائے پھر دوسرا دھو لو، ہمارے نزدیک پھر بھی صحیح ہے، بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو دونوں ٹھیک ہیں بھائی، وضو ہو جائے گا بھائی دونوں صورتوں میں۔ تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا اور اس مطلق پر عمل ممکن ہے۔ اب اگر آپ اس پر بسم اللہ کی یا موالات کی یا نیت اور ترتیب کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ آپ نے زیادتی کی، کس پر؟ کتاب اللہ کے مطلق پر، تو گویا آپ نے اس کے وصف اطلاق کو کیا کر دیا؟ فوت کر دیا، یعنی اس کو منسوخ کر دیا، اور کتاب اللہ کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا کس کے ساتھ؟ خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی اگر بتلایا تھا اگر دونوں پر عمل ممکن ہو تو کیا کیا جائے گا؟ دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور یہاں ممکن تھا دونوں پر عمل کرنا کہ کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی۔ کس طرح کہ جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہوئی ہے وہ فرض ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہوئی ہے وہ سنت ہے، تو نیت کرنا سنت ہو گئی، ترتیب سے کرنا سنت ہو گئی، پے در پہ کرنا سنت ہو گئی، بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ فرائض وہی 4 اور یہ باقی چیزیں کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی۔ تو دیکھو کتاب اللہ پر بھی عمل ہوا اور حدیث پر بھی عمل ہوا، اور کتاب اللہ کا وصف اطلاق بھی اپنی جگہ پر باقی ہے کہ فرض یہی 4 ہیں، صرف ان 4 کو بھی کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا، البتہ ہاں پھر باقی سنتیں چھوٹ جائیں گی، لیکن وضو کم از کم فرض ادا ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق جاری ہوگا کس پر؟ وصف اطلاق پر، اور یہ تو زیادتی، پھر بھی آپ نے کہا نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ سنت ہیں، تو زیادتی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ زیادتی تو پھر بھی آ گئی، چاہے سنت کی صورت میں کیوں نہیں ہے، زیادتی ہے یا نہیں؟ تو یہ تعبیر کتاب میں جو کی گئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، وہ فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ مطلق پر خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں، یوں نہ کہو، یوں کہو، ذرا الفاظ بدل لو پھر تعبیر بہترین ہو جائے گی، کہ مطلق پر خبر واحد کے ساتھ فرض اور شرط کے طور پر زیادتی جائز نہیں، سنت اور واجب کے طور پر زیادتی جائز ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مطلق پر فرض اور شرط کے طور پر زیادتی جائز نہیں، اور سنت اور واجب کے طور پر زیادتی جائز ہے۔
سمجھ میں آیا بھائی؟ تو زیادتی تو ابھی ہو رہی ہے لیکن سنت کے طور پر ہو رہی ہے، تو سنت کے طور پر کسی چیز کو زیادہ کر دو، بڑھا دو، ٹھیک ہے، واجب کے طور پر بڑھا دو بھائی، لیکن فرض کے طور پر نہیں بڑھا سکتے۔ کتاب اللہ سے تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تو ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ برقرار رہے گا مولانا، سمجھ میں آیا؟ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ برقرار رہے گا۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس مطلق کی مثال مولانا اللہ کے اس قول میں ہے، فاغسلوا وجوہکم، تم دھو اپنے چہروں کو، فالمامور بہ هو الغسل علی الاطلاق، مامور بہ جس کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ هو الغسل، وہ کیا ہے؟ دھونا ہے، علی الاطلاق، کس طور پر؟ مطلق طور پر، مطلق طور پر صرف دھونا فرض ہے، فلا یزاد علیہ شرط النیت، لہذا اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی نیت کی شرط، والترتیب والموالات والتسمیت، اور ترتیب کی شرط اور موالات کی شرط اور تسمیہ کی شرط، بالخبری، کس کے ساتھ؟ خبر واحد، ولیکن یعمل بالخبری، لیکن عمل کیا جائے گا خبر پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر، لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ اس سے بدلے نہ کتاب اللہ کا حکم۔ اب کتاب اللہ کا حکم بھی برقرار، ہم نے کیا کہا؟ جو کتاب سے ثابت وہ کیا ہے؟ فرض نہیں بڑھا سکتے، شرط اس پر کوئی آپ بڑھا نہیں سکتے، ہاں واجب کے طور پر کوئی چیز بڑھا دیں وہ فرض اور یہ کیا؟ واجب، یا وہ سنت کے طور پر بڑھا دیں وہ فرض اور یہ کیا؟ یہ کر سکتے ہیں بھائی۔ فَيُقَالُ الْغَسْلُ الْمُطْلَقُ فَرْضٌ، پس کہا جائے گا غسل مطلق فرض ہے، بِحُکْمِ الْكِتَابِ، کس کے حکم سے؟ کتاب اللہ کے حکم سے، وَالنِّيَّةُ سُنَّةٌ بِحُکْمِ الْخَبَرِ، اور نیت کیا ہے؟ سنت ہے، کس کے حکم سے؟ خبر کے حکم سے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی اچھی طرح؟ تو دیکھو یہاں چار باتیں، خلاصہ کلام یہ، سب سے پہلے کہ اعتراض ذکر ہوا کہ مطلق مقید کو یہاں کیوں لائے، میں نے کیا بتلایا؟ کیونکہ یہ خاص کی قسمیں ہیں تو لہذا خاص کے بعد ان کو ذکر کیا، مشترک معول کو ذکر، اور ان کی ابحاث کثیر ہیں مولانا، مستقل مباحث ہیں ان کے، اس لیے ان کو الگ فصل میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد مطلق کی تعریف میں نے ذکر کی، مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس میں صرف ذات ملحوظ ہو اور وصف ملحوظ جو صرف ذات پہ دلالت کرے، اور پھر میں نے مقید کی تعریف کی کہ مقید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہوں مولانا۔ پھر اس کے مطلق کا حکم بیان ہوا کہ مطلق کے وصف پر جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، کس کے ساتھ؟ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ، اور پھر اس کی مثال ذکر کی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ پوری آیت جو ہے اس کے اندر صرف دھونے اور مسح کے بارے میں آیا ہے، تو یہ مطلق ہے مولانا، دھونے اور مسح کے بارے میں کیا ہے؟ مطلق ہے، لہذا اس پر کس چیز کو زیادہ نہیں کیا جائے گا؟ نیت، ترتیب، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تینوں بھی فرض ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ موالات بھی فرض ہے، اور امام داؤد ظاہری کیا فرماتے ہیں؟ تسمیہ بھی فرض ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ چیزیں خبر واحد سے ثابت ہیں، لہذا ایسی صورت ہے دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے، جو کتاب سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ فرض، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ سنت۔ تو کتاب اللہ کا وصف اطلاق ابھی بھی اپنی جگہ باقی، وہاں مطلق دھونے کا ذکر تھا اور مسح کا ذکر تھا، تو فرض بھی مطلق دھونا اور مسحنا ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہوا وہ کیا ہے؟ سنت۔ اس پہ اشکال آپ کے ذہن میں آیا بھائی زیادتی تو پھر بھی ہو گئی، تو میں نے بتلایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی صرف تعبیر تھوڑی سی بدل لو، بات وہی ہے جو ذکر کی ہے صاحب کتاب نے، لیکن تعبیر بدل لو۔ کیسے بدل لو؟ صاحب کتاب نے کہا کہ خبر واحد اور قیاس سے زیادتی جائز ہی نہیں، آپ یوں نہ کہو، آپ یوں کہو کہ بطور فرض اور بطور شرط کے زیادتی جائز نہیں، لیکن بطور واجب اور بطور سنت کے زیادتی جائز ہے، لیکن واجب اور سنت کا درجہ تو فرض سے کم ہے مولانا، تو یہ بھی گویا اسی طرح ہے کہ گویا ہم نے زیادتی نہیں کی، وہ اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے مولانا، اطلاق فرضیت اپنی جگہ پر باقی ہے، وہی چار چیزیں فرض ہیں۔ خلاصہ بحث آ گیا سمجھ میں بھائی؟ دیکھیے بھائی آگے ایک اور مثال، وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں بھائی الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد بھائی
فجلدو پس کوڑے لگاؤ کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو کتنے کوڑے 100 جلدہ 100 کوڑے. بھائی آپ نے پڑھا ہے سنا ہے فقہ میں آپ نے کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا 100 کوڑے لگائے جائیں گے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی کوڑے لگائے جائیں گے. کوڑے لگائے. اچھا تو یہاں پر مولانا کتاب اللہ میں مطلق کوڑے لگانے کا ذکر ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک حدیث آتی ہے مولانا امام شافعی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 100 کوڑے بھی لگائیں گے 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کریں گے. کیا کریں گے 1 سال کے لیے؟ ان کے اپنے شہر وطن سے نکال دیا جائے گا 1 سال تک یہاں تم نہیں آ سکتے. بھائی یہ بھی سزا کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ حد کا حصہ ہے. یاد رکھو مولانا سزائیں 2 قسم پر ہیں. ایک ہوتی ہے حد ایک ہوتی ہے تعزیر. حد وہ ہوتی ہے جو من جانب اللہ مقرر ہو کسی انسان کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہیں. جیسے یہ 100 کوڑے یہ کس کی جانب سے مقرر ہیں؟ اللہ کی جانب سے. جیسے رجم کرنا یہ کس کی جانب سے مقرر ہے؟ اللہ کی طرف سے. جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا یہ کس کی طرف سے مقرر ہے؟ اللہ کی طرف سے. کسی قاضی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر تبدیلی کرے. سمجھ میں آیا؟ قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ گیا ثابت ہو گیا اب 1000 سفارشیں آ جائیں نہیں مولانا مسئلے کو بدلا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سزا کس کی طرف سے مقرر ہے؟ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو وہ حد کہلاتی ہے اور کل حدود 6 ہیں بھائی جیسے آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ فقہ میں یہ ڈاکو کی حد ہے یہ سمجھ میں آیا. اسی طرح شراب کی حد ہے وغیرہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور دوسری سزا تعزیر کہلاتی ہے جو اللہ کی طرف شریعت کی طرف سے مقرر نہیں اور کوئی جرم کر لیتا ہے ان کی قاضی تعزیر دے گا سزا مولانا اپنی طرف سے جو بھی مناسب سمجھے وہ سزا دے دے گا. 100 کوڑے 30 کوڑے 40 کوڑے 50 کوڑے جتنی دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن حد سے کم ہونی چاہیے. زیادہ تو کم سے کم حد ہے 80 کوڑے تو قاضی بھی زیادہ سے زیادہ تعزیر 79 کوڑے تک دے سکتا ہے. حد سے کیا ہونی چاہیے؟ تعزیر تھوڑی سی کم ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں اس تعزیر میں قاضی کو گنجائش ہے کمی بیشی کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جتنی دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن حد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی شخص نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کس کی جانب سے مقرر ہے؟ اللہ کی جانب سے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کریں بھائی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ 100 کوڑے بھی اور 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث ہے دیکھیے 1-2 سطروں کے بعد آ رہی ہے. قال حضور علیہ السلام نے فرمایا البکر بالبکر جلد 100 ای عقوبت زنا البکر. مضاف یہاں محذوف ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ عقوبت زنا البکر بالبکر. بکر غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ کے زنا کس کے ساتھ؟ غیر شادی شدہ کے ساتھ اس کی سزا کیا ہے؟ جلد 100. یہ کتنی ہے مولانا؟ 100 کوڑے ہے. وہ تغریب عامن اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. تغریب کہتے ہیں جلاوطنی کو. تو البکر بالبکر اصل عبارت کس طرح ہے مولانا؟ عقوبت زنا البکر بالبکر. اور بکر کس کو کہتے ہیں؟ غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو چاہے عورت. اس کی سزا اس کے زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں. اور تو کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھا حدیث میں آیا جلاوطنی کا بھی ذکر ہے معلوم ہوا جلاوطن بھی کیا جائے گا. یہ حد کا حصہ ہے. یہ جلاوطن کرنا کیا ہے؟ حد کا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ سزا دی جائے گی اسی طرح. بھائی ہم کہتے ہیں نہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ہر ایک کو کتنے کوڑے لگا دو؟ 100 کوڑے لگاؤ. وہاں تغریب کا ذکر ہے نہیں. معلوم ہوا حد صرف 100 کوڑے لگانا ہے. یہ جو تغریب ہے اگر ہم اس کے بھی لگا دیں مولانا قید تو پھر تو کتاب اللہ کے مطلق کو کیا کرنا لازم آئے گا؟
مقید کرنا لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ تغریب کے ساتھ. تو اس کا وصف اطلاق کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. اور کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں، کیونکہ المطلق یجری علی اطلاقہ. یہ قانون یاد کرو، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا بھائی. ہاں ہم یوں کرتے ہیں، ایسی صورت نکالتے ہیں کہ دونوں پہ عمل ہو جائے. کس طرح؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 1 سال کی جلاوطنی ہے یہ تعزیر ہے، اور جو حدیث میں، اور 100 کوڑے یہ حد ہے. یہ کیا ہے؟ حد ہے. اور تعزیر جو جلاوطنی جو تغریب ذکر ہے یہ کیا ہے؟ تعزیر ہے. قاضی اگر دیکھتا ہے کہ اگر میں نے 100 کوڑے تو اس نے لگوانے ہی لگوانے، یہ حد یہ ہے. لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ 100 کوڑوں سے بات نہیں بنتی بھئی، یہ لوگ باز آنے والے زنا سے نہیں، 100 کوڑے کھا کر بھی یہ زنا سے باز نہیں آئیں گے، لوگوں کا عبرت نہیں ہوگی، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تعزیر کے طور پر 1 سال کی جلاوطنی بھی کر سکتا ہے. اس کی اس کو شرعاً اجازت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو اب دونوں پہ عمل ہوا. تو اب یہ قاضی کی مرضی ہے 1 سال کی جلاوطنی کرے اس کی یا جلاوطنی نہ کرے. لیکن وہ جو 100 کوڑے، تو حد کتنی ہے؟ صرف 100 کوڑے. اور تعزیر حد کا حصہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرما رہے تھے؟ حصہ ہے. ہم کہتے ہیں حصہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ مصلحت قاضی اس میں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جلاوطن نہ کیا تو لوگوں کو کوئی عبرت نہیں ہوگی، تو بطور سیاست کے وہ 1 سال کی جلاوطنی کی سزا بھی دے سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو تعزیر میں گنجائش قاضی کو ہوتی ہے جو بھی سزا. تعزیر میں قتل کرنا بھی جائز ہے مولانا. قاضی دیکھتا ہے شہر میں ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی، لوگ منع ہی نہیں ہو رہے، کوڑے لگتے ہیں، کسی کو عبرت ہی نہیں ہوتی، تو قاضی 2-4 کو لٹکا بھی سکتا ہے مولانا، تاکہ سب کو عبرت ہو جائے، باز آ جائے. اور کوئی ایسا جرم ہے مولانا لوگ باز ہی نہیں آتے، تو قاضی کیا کر سکتا ہے؟ ذرا سخت کا بھی مطلب دے سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے، لوگ ٹھیک ہو جائیں. جی تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قلنا، اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، پس کوڑے لگاؤ تم ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے. ان الکتاب، یہ قلنا کا مقولہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں کیا کہتے ہیں کہ ان الکتاب جعل، کہ اللہ نے بنایا ہے جلد کتاب نے بنایا ہے 100 کوڑوں کو حدا للسزا. کیا بنایا ہے؟ زنا کے لیے حد بنایا ہے. فلا یزاد علیہ التغریب حدا، تو اس پر تغریب جلاوطنی کو زیادہ نہیں کیا جائے گا بطور حد کے. لقولی علیہ السلام، حضور کے اس قول کی وجہ سے، حضور کے اس قول کی وجہ سے اب جلاوطنی کوئی زیادتی ہم نہیں کریں گے. حضور کے قول میں تو زیادتی آ رہی ہے بھائی. دیکھیے کیا حضور نے فرمایا، البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، کہ غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کی سزا کیا ہے؟ جلد 100، 100 کوڑے ہیں، وتغریب عام، اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. لیکن تو حضور کے اس قول کی وجہ سے بطور حد کے زیادتی نہیں کی جائے گی تغریب کی حد پر 100 کوڑوں پر. بل یعمل بالخبر، بلکہ عمل کیا جائے گا خبر یعنی حدیث پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر کہ لا يتغیر به حکم الکتابی، کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے. فیکون الجلد حدا شرعیا بحکم الکتابی، پس کوڑے لگانا وہ حد شرعی ہوگی کس کے حکم سے؟ کتاب اللہ کے حکم سے. والتغریب مشروعا، اور تغریب کیا ہوگی؟ مشروع ہوگی، جائز ہوگی، سیاستاً ای مصلحتاً، کس کی بنا پر؟ سیاست کی بنا پر، مصلحت کی بنا، مراد مصلحت. بحکم الخبری، کس کے حکم سے؟ خبر کے حکم سے. وہی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ دیکھو عجیب بات ہے بھائی، قرآن کی فصاحت و بلاغت.
جہاں زنا کا ذکر آیا اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زانیہ کو مقدم کیا، زانی مرد کے ذکر کو کیا کیا مؤخر، اور جہاں چوری کا ذکر آتا ہے وہاں ہے السارق والسارقۃ، وہاں سارق مرد کو مقدم کیا، سارقہ اور چوری کرنے والی عورت کے ذکر کو کیوں؟ وجہ یہ مولانا کہ الزانیۃ والزانی، زنا بند کا سبب کیا ہے؟ شہوت ہے، اور شہوت عورتوں میں زیادہ، اس لیے یہاں پر زانیہ کو مقدم کیا، اور وہاں کا سارقہ چوری کے اندر جرت چاہیے مولانا، اور جرت کس میں زیادہ؟ مرد میں زیادہ، تو السارق وہاں سارق کو کیا کیا؟ مقدم کیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا هذا هو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام۔ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے